أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصحابه كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے کل بھی میں نے چند بنیادی مسائل بتائے تھے، جس کے اندر عمومی طور پہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، جس غلطی کی وجہ سے جو یہاں تشریف فرما تھے ہم نے بخوبی سنا تھا کہ نماز کا آغاز ہی نہیں ہوتا، بندہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ جب داخل نہیں ہوتا تو نماز کیسے ہوگی؟ کیونکہ یہ شرط ہے تکبیر تحریمہ، اور بعض علماء نے اس کو فرض قرار دیا ہے نماز کا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ضروری ہے تکبیر تحریمہ کس طرح کہنی ہے۔ تو کل میں نے تفصیل بتایا تھا، کچھ شاید لوگ نہیں ہوں گے تو میں اس کو تھوڑا سا خلاصہ، ایک تو یہ کہ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو کم از کم اتنی آواز سے کہنی ہے کہ خود سن سکے، اس کا تلفظ ضروری ہے۔ صرف دل ہی دل میں یوں کر کے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ اکبر، اس سے نماز کا آغاز نہیں ہوگا۔ لفظ سے اللہ اکبر اتنی آواز میں تلفظ کرنا ہے کہ بندہ خود سن سکے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے میں نے یہ بتائی تھی کہ تلفظ کے اندر بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یعنی لفظ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ اگر اللہ پڑھے گا تو تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اکبر پڑھے گا تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اکبار پڑھے گا جان بوجھ کے تو یہ کفر ہے، بالکل معنی الٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے خیال رکھنے کی۔ یہ چیزیں بھی کچھ اور باتیں بھی بتائی تھی لیکن لمبی ہو جائے گی، تفصیل میں نے آج جو بنیادی باتیں بتانی ہیں وہ یہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب تکبیر کہتے تو اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ کشادہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ کھول کے رکھے، نہیں، جس طرح نارمل حالت میں بندے کی انگلیاں ہوتی ہیں، اور قبلہ رخ یہ ہتھیلی ہونی چاہیے یوں، ٹھیک ہے جی؟ اور نارمل حالت میں جو ہے انگلی کھلی ہونی چاہیے، یوں بھی نہیں ہونی چاہیے اور یوں ملی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی قصداً اس کو ملانا بھی نہیں چاہیے اور کشادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو نارمل صورت حال ہے ہاتھ کی اسی طرح یہ ہتھیلیاں یوں کر کے اللہ اکبر ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اللہ اکبر کر کے ادھر میری طرف توجہ کرنا، ہاتھ چھوڑ دیتے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر کر کے فوراً اپنے ہاتھ باندھنے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نہیں باندھنا، یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ یوں آپ نے کرنا ہے اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ نیچے کر کے پھر باندھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف۔ ایک بات سردیوں میں خاص طور پہ ایک بات بہت ہوتی ہے، کئی لوگوں نے چادر لپیٹی ہوتی ہے، تو جب وہ اللہ اکبر کرتے ہیں تو بجائے ہاتھ اٹھانے کے اپنا سر نیچے کر لیتے ہیں، یوں سر نیچے کر کے نا، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سر کو سیدھا رکھنا ہے، ہاتھ کو اوپر اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے بولو؟ ہاتھ کو اوپر اٹھانا ہے، سر کو نیچے نہیں کرنا۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ جو سر نیچے کر کے تکبیر کہے گا اس کی تکبیر ہوگی، وہ اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی اور وہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ کل میں نے کہا تھا، اشارہ کیا تھا کہ اس کے اندر دو روایات ہیں، ایک کاندھے تک ہے لیکن زیادہ روایات جو ہے وہ کان کی لو تک ہے، کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا، اور امام ابو حنیفہ اسی پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ کانوں کی لو تک جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کاندھوں والی حدیث پہ عمل ہو جاتا ہے اور اس پہ بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ ایک دو حدیثیں برکت کے لیے سنیں اور پھر چند اور مسائل کہ ہاتھ اٹھانا کیوں ضروری ہے۔ ویسے بھی پتہ جیسے کہ جنازے میں تکبیر کہتا ہے ویسے بھی کہہ سکتا ہے، اس کے لیے کیا حکمت کیا ہے، تو وہ چند باتیں بھی وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ پہلے یہ روایات سنیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مالک فرماتے ہیں ان مالک ابن حویرث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن جو ہے وہ وائرس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی طرح دوسری حدیث ہے امام مسند امام احمد کی جو ہے نا وہ مسند احمد بن حنبل جو ہے ان کی حدیث ہے. یہ راوی حضرت سیدنا واحد بن حجر بھی ہیں اور دوسرے راوی حضرت سیدنا برہ بن عازم بھی ہیں. برہ بن عازم کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے، میں ترجمہ آپ کے سامنے کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اپنے انگوٹھے کو اپنے کانوں تک لے جاتے یوں. ٹھیک ہے جی. دوسری حدیث. تیسری حدیث یہ بھی مسند امام احمد کی ہے. حضرت واحد بن حجر سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، رأیتو فرماتے ہم نے دیکھا کہ جب آپ نے تکبیر کہی تو اپنے ہاتھ سے اپنے کانوں تک اٹھایا اپنے ہاتھوں کو. تو ان تین اور بھی روایات ہیں تو پتہ چلا کہ یہ بھی سنت ہے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا، انگلیوں کو کشادہ رکھنا، ہتھیلیوں کا قبلہ کی طرف رخ ہونا، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے جی. اور جتنا بندہ سنت طریقے سے نماز پڑھتا ہے اتنی نماز کامل اور اکمل ہوتی ہے. سمجھی بات؟ جتنی اکمل ہوگی اتنا زیادہ اجر ملے گا. آج کل تو ہم نے رسم سمجھ رکھی ہے نا، جو ہاتھ کسی کے اس طرح ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کئی اس طرح کر رہے ہوتے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سنت طریقہ کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ بھی اٹھنے چاہیے اور سنت طریقے سے ہی آپ کے ہاتھ جو ہے وہ تکبیر کہنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھانا کیوں ضروری ہے؟ جنازے میں تو جب ہم تکبیر کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھائے بغیر ہی کہتے ہیں کہ شرطیوں کے نزدیک یہی ہے. تو وہاں بھی آپ ہاتھ اٹھا سکتے تھے. تو کہتے ہیں جنازہ تو کبھی کبھار پڑھا جاتا ہے نا، اور اس کے بعد وہ فرض کفایہ ہے، ہر ایک پہ ہے بھی نہیں. لیکن نماز تو ہر مسلمان عاقل مرد عورت پہ فرض ہے، چاہے وہ نابینا ہے، چاہے وہ بہرا ہے، چاہے وہ گونگا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور کل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ کا تلفظ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی گونگا بندہ ہے تو اس کے لیے دل ہی میں کافی ہے، اس کے لیے تلفظ ضروری ہے، وہ کہہ ہی نہیں سکتا. تو عذر جو ہے. اور ایک بات اور بھی میں نے تکبیر میں یہ بھی کہی تھی کہ تکبیر تحریمہ میں جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کہنا بھی کھڑے ہو کر فرض ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر کوئی بندہ معذور ہے، بیمار ہے، تو علماء فرماتے ہیں جتنی دیر وہ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ بھی کہہ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، اس کے بعد بے شک وہ بیٹھ جائے. بہت سے لوگ چل کے آتے ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور تکبیر تحریمہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں تو نماز میں بندہ داخل ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی ضروری ہے اس میں کہ آپ اگر واقعی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بے قرار بات ہے. اگر آپ تھوڑی دیر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنی دیر بھی کہ آپ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں، تو پھر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیں، اس کے بعد بے شک بیٹھ جائے. اب اس میں ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہاتھ اٹھانا اس لیے ضروری ہے تکبیر تحریمہ میں امام کے لیے، تاکہ کیونکہ نماز میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہرے بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ آواز نہیں سن سکتے. تو جب ہاتھ کا اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب لوگ نماز میں داخل ہو گئے، جماعت شروع ہو گئی. یہ حکمت ہے. اچھا جی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس طرح مقتدی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتا ہے، امام بھی آہستہ آواز میں ہی اللہ اکبر کہہ دے، وہ بلند آواز سے کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے جناب کہ کئی نبینے ہوتے ہیں، وہ بندے کی حرکات و سکنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن آواز سن سکتے ہیں. تو جب امام اللہ اکبر بلند آواز سے کہتا ہے تو اس نابینا معذور کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ امام نماز میں داخل ہو گیا. ایک حکمت تو یہ ہے. دوسری حکمت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے، اس کی اندر جو حکمت دوسری بیان کی گئی کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، یعنی ہاتھ جب بندہ اٹھاتا ہے تو یہ گویا اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں
دنیاوی امور چھوڑ رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ دنیاوی کام چھوڑ رہا ہوں، اپنی رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. یہ ہاتھ اٹھا کے گویا وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جب تکبیر تحریمہ کو میں نے کل بتایا تھا، تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے تو بہت سی چیزیں جو بندے پہ تھوڑی دیر پہلے نماز سے حلال تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. مثلا کھانا پینا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کوئی گفتگو کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں جب بندہ نماز میں کیا ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. ایک تو یہ اشارہ ہے. ایک حکمت اس کے اندر یہ ہوتی ہے یہ کہ عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کا. جب کوئی بندہ گرفتار ہو جاتا ہے نا، قیدی ہو جاتا ہے، کسی کی قید میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سلامتی مانگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. گویا بندہ مومن بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر کے عاجزی کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے اور رب سے سلامتی بھی مانگ رہا ہوتا ہے. اے اللہ میں عاجز ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہوں تیری قدرت اور قوت سے کرتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا معنی یہی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ بندہ اپنا کہے نا کہ میں بڑا فرحان ہوں، نہیں کچھ بھی نہیں ہے. نہ وہ عبادت اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، نہ کہ یہ رب کی عطا ہے. بولو یہ رب کی عطا ہے، اسی کی قدرت اور طاقت ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے. اس لیے بندے کو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے. اپنی جو ہے وہ صحت پہ یا اپنی طاقت پہ یا اپنے علم پہ غرور اور تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. بس رب سے ہمہ وقت سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. عاجزی کا تو گویا جب بندہ نماز میں آتا ہے تو گویا کیا کر رہا ہے؟ عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. ایک بات. اور ایک اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جب بندہ اللہ اکبر کر رہا ہوتا ہے نا تو گویا یہ اشارہ ہے کہ بندے اور معبود کے درمیان حجابات اور پردے اٹھ گئے. اب بندہ دنیا سے کٹ کے نہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے، اپنے رب سے کلام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ گویا نماز یہ اپنے رب سے کلام ہے. بولو رب سے کلام ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے نا کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اگلی بات سنیں، فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے نا میرا رب میرے ساتھ کلام کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہ رب سے گفتگو ہے نماز، رب سے کلام ہے نماز. کاش کہ ہم اس نیت توجہ سے پڑھتے تو یقیناً ضرور آتا. آج ہم نے تو اللہ ماشاءاللہ اپنی نمازیں رسمی بنا لی ہے، صرف فرض ادا کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے اور پھر چلتے بنتے ہیں. تو سامعین ذی وقار، عاجزی اور رب سے ہم کلامی کا شرف ہونا یہ نماز کے اندر بندے کو نصیب ہوتا ہے. حضرت حبیب یمنی بات آ گئی ہے تو ذرا محبت کی بات ہے، سن لیں. بکریاں چراتے تھے اور آپ کی بکریاں وہ تھیں کہ جن کی رکھوالی انسان نہیں کرتا تھا، شیر کرتا تھا. شیر رکھوالی کرتا تھا جناب. تو کسی نے پوچھا بھی حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ شیر کا کام تو بکریوں کو کھانا ہے، یہاں وہ رکھوالی کر رہا ہے. فرمایا جس دن سے ہم نے اپنے رب سے دوستی لگائی ہے یہ شیر بھی ہماری بکریوں کا دوست بن گیا. سبحان اللہ. تو آپ نوافل پڑھتے رہتے تھے تو کسی دوست نے آ کر کہا حضور کبھی آپ شہر میں بھی آ جایا کریں، بور نہیں ہوتے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں یار تنہا رہتے ہو تو بور نہیں ہوتے، اکیلے رہتے ہو؟ تو ان کو بھی کسی مخلص دوست نے کہا یار آپ بور نہیں ہوتے، جنگل میں رہتے ہیں تو ذرا کبھی کبھی شہر میں آ جایا کریں، کسی سے کوئی بات چیت کر لیا کریں. تو فرمایا میں تنہا کہاں ہوتا ہوں، میں تو سارا دن اپنے رب سے ہم کلام کرتا ہوں. بھائی نوافل پڑھتا ہوں اپنے رب سے کلام کرتا ہوں، لیکن یہ منزل ہم جیسا نکما بندہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ وہی حاصل کر سکتے ہیں جو من کے صفحے صاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جو فرائض کے ساتھ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا حدیث قدسی ہے بندہ نوافل پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر میرا رب کیا اس کو شان دیتا ہے؟ پھر رب فرماتا ہے میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. آج کل نام نہاد سکالر سوشل میڈیا پہ ایسے بھی آ گئے ہیں
جو اپنے آپ کو مذہبی سکالر کہتے ہیں، اور جن کے مستند ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں جی لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اس لیے ہم بڑے مستند ہیں۔ بھائی اگر یہ دلیل ہوتی تو کنجروں کو بھی لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے مستند ہوتے۔ نہیں، یہ مستند ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور وہ لوگوں کو سبق کیا دیتے ہیں؟ بس صرف فرض ہی کافی ہے، نفل سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے فرض ہی ادا کی یہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ بھائی امام الانبیاء کی حدیث موجود ہے، ایک تو یہ سنی آپ نے کہ نوافل سے رب کا قرب نصیب ہو جائے فرض کے بعد کثرت سے۔ دوسری حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا نوافل اور سنت کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کل قیامت والے دن اگر تمہارے فرائض میں کمی پیشی ہوگی تو اللہ اس سے پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب خود بتائیں، جس کے پلے نوافل ہوں گے ہی نہیں وہ کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ تو بزرگان دین کی سیرت اٹھا کے دیکھیں نا، امام جو ہے غوث اعظم سید الاولیاء ہیں، اور ویسے تو سید الاولیاء نہیں بنے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ زبان سے کہنا آسان ہے جناب، 40 سال تک شب بیداری کرتے رہے۔ مانا یہ ہے کہ جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے ساری رات عبادت کرتے تھے، اور صبح کی بھی اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کیا۔ شب بیداری، رات کو نوافل میں قرآن کی تلاوت۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات، پوری رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، ایک دن کو ختم کرتے تھے۔ رمضان آتا تھا تو ایک اور اضافی ختم کرتے تھے، یوں مہینے میں 60 اور رمضان میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ 15 سال تک لگاتار شب بیداری کی ہے۔ امام ابو حنیفہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے نا چند لوگوں کے پاس سے، اچھا زمانہ تھا، اس نے زن رکھنے والے تھے، علماء کے بارے میں خاص طور پہ لوگ، اور اس نے زن مومن کو رکھنا چاہیے مسلمان کے بارے میں، ویسے نہیں بات سن سنا کے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے۔ قرآن نے بھی منع کیا، رسول اللہ نے بھی منع فرمایا، تحقیق کر لو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس کے اندر گناہ نہیں ہے تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا بدگمانی کرنے والے کا، اس لیے اس نے زن رکھنا چاہیے ہر مسلمان کے بارے میں۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ تنقید علماء پہ ہوتی ہے بڑی حقارت کے ساتھ، یہ مولوی ایسے ہیں جی، یہ مولوی نے ہمارا دین کا جو ہے حلیہ بگاڑ دیا ہے، یہ بخشے جائیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، ایسی باتیں بےہودہ لوگ کرتے ہیں۔ تو بات یاد رکھیں، اس نے زن رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ پاس سے گزرے نا تو چند لوگ کھڑے تھے، تو کسی بندے نے ان کی طرف اشارہ، گزر گئے نا، اشارہ قریبی تھے، اشارہ کر کے کہا یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جو پوری رات جاگتا ہے، پوری رات نوافل پڑھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں پوری رات نہیں پڑھتا تھا، رات کا کچھ حصہ عبادت کرتا تھا اور پھر قرآن و حدیث پڑھتا تھا، مسائل جو ہے وہ اخذ کرتا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن و حدیث کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا 20 نوافل سے افضل ہونا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، قرآن و حدیث سیکھنے اور سکھانے میں ایک لمحہ بیٹھنا یہ 20 نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہو رہا ہے۔ لیکن آپ یہ کام بھی کرتے تھے اور نوافل بھی آدھی رات تک پڑھتے تھے۔ جب اس کی بات سنی نا تو آپ کے کان میں پڑ گئی، اچھا لوگ میرے بارے میں یوں زن رکھتے ہیں، اس نے زن۔ پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے پوری رات نوافل پڑھنا شروع کر دیا، پوری رات کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا مقام تھا، یہ ان کا مرتبہ تھا۔ اور آج بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، افسوس کے ساتھ، کہ جن کو سیدھی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، جن کو نماز کے مسائل نہیں پتا، وہ امام ابو حنیفہ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ جو ائمہ اربعہ کا امام ہے، ہزاروں حدیث کا حافظ تھا، اتنے مسائل، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں جس کے دنیا میں مقلد ہیں، اس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کو تو کوئی حدیث آتی ہی نہیں تھی، نعوذ باللہ، وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، بھائی تو جانتا تھا کل پیدا ہوا ہے۔ اور جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، بھائی امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، کیا ہیں بولو؟ تابعی۔ 17 صحابہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، رسول اللہ کے 17 صحابہ کی زیارت ہوئی ہے، جس کو اس نے کوئی حدیث ان سے نہیں لی تھی۔ بھائی ایک ہوتا ہے کتاب کا لکھنا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں رہے، شاید انہوں نے کتابوں کا ذخیرہ کم لکھا،
لیکن یہ کہنا کہ ان کو حدیث نہیں آتی تھی اور جو ہے ان پہ تنقید کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ امام ابو حنیفہ امت کے سراج ہیں، سراج الامہ آپ کو کہا جاتا ہے، امت کے چراغ ہیں، اللہ اکبر، تابعی ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں یعنی صحابی بنا، اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی جس نے میرے صحابہ کی زیارت کی ایمان کی حالت میں تابعی بنا، اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ تو وہ ہیں جن پہ آگ جہنم کی حرام ہونے کی رسول اللہ نے کبھی سنائی ہے، اس طبقے میں سے ہے۔ ٹھیک جی، تم تنقید کر کے امام ابو حنیفہ پہ اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ امام ابو حنیفہ تو امت کے سراج ہیں، بولو امت کے چراغ ہیں، اس لیے آپ کو سراج الامہ، کشف الامہ کہا جاتا ہے۔ سراج الامہ امام ابو حنیفہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین محمدی ادب کا نام ہے، بے ادبی نہیں ہے۔ جہاں بے ادبی ہے وہاں بندے کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ بے شک علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن کیوں اس کو نکالا گیا کہ بے ادب تھا؟ کیا تھا؟ بے ادب تھا، اس لیے اللہ نے اپنی بارگاہ سے اس کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے بھی نکال دیا۔ صرف علم ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے، ساتھ ساتھ باادب ہونا بھی ضروری ہے۔ دین محمدی ادب ہی کا درس دیتا ہے۔ اور میں نے وہ حدیث، لمبی بات ہو جائے گی، آج ویسے ہفتہ ہے اس لیے میں نے تھوڑا اس کا ٹائم لے لیا۔ وہ حدیث میں نے جمعے پہ بھی بیان کی تھی کہ حضور خود ادب کا کتنا خیال کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت بریدہ غالباً ان کا نام تھا، یا ابو ذر، میرے ذہن میں نہیں ہے ان کا نام، وہ رسول اللہ کے عظیم صحابی حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے تھے، تو حضور نے فرمایا ابو بکر تم سے بڑے ہیں، ان سے پیچھے چلو۔ یعنی حضور نے خود ادب سکھایا ہے بڑوں کا۔ اس لیے اللہ ہم سب کو دین متین کے جو بزرگ ہیں، جن کی کاوشیں اور جن کی محنتوں سے ہمارے پاس دین پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ چند مسائل بھی تھے، اس کے ضمن میں بہت سی باتیں اور بھی آ گئی۔ اللہ